أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى. وقال الله تبارك وتعالى: وما الحياة الدنيا إلا لهو ولعب وإن الدار الآخرة لهي الحيوان لو كانوا يعلمون. عزیز ساتھیو، دوستو اور بزرگوں، دنیا اور آخرت کا اگر تقابل کیا جائے تو دنیا آخرت کے مقابلے میں کچھ بھی نہیں. کسی زاویے سے بھی دیکھا جائے، سب سے پہلی بات دنیا چھوٹی ہے، آخرت بڑی ہے. دنیا کی عمر کم ہے اور آخرت کی عمر کا کوئی حساب نہیں. دنیا میں بچپن ہے، لڑکپن ہے، جوانی ہے، بڑھاپا ہے اور پھر مر جانا ہے. آخرت میں صرف جوانی ہی جوانی ہے، نہ بچپن ہے، نہ بڑھاپا ہے اور نہ موت. حدیث میں آتا ہے جنتیوں کو جنت میں داخل کرنے کے بعد اور جہنمیوں کو جہنم میں ڈالنے کے بعد اللہ تعالیٰ موت کو ایک دمبے کی شکل میں لائے گا اور اہل جنت کے سامنے اس دمبے کو ذبح کر دے گا اور فرمائے گا کہ آج موت کو بھی موت آ گئی ہے، لہذا آج سے موت کسی کے پاس نہیں ہے، کیونکہ موت ہی مر گئی. دنیا عارضی ہے، آخرت ابدی ہے. دنیا کی نعمتوں کو زوال ہے اور آخرت کی نعمتیں لازوال. دنیا میں کوئی کتنا مالدار، توانا، تندرست، صحت مند کیوں نہ ہو، اسے 4 شادیوں سے اوپر بیک وقت اجازت نہیں. لیکن اللہ رب العالمین آخرت میں آپ کو 70 بورے دینے والا ہے. دنیا کا کسی طرح بھی آخرت سے مقابلہ نہیں، کسی طرح. پھر دنیا میں آپ کو یہ بھی احتیاطیں رہتی ہیں، جیسے ڈاکٹر ہمیں کہتے ہیں تو یہ کھائے گا تو تیرے لیے نقصان ہے. خاص کر شوگر والوں کے لیے چینی کی چیزیں ڈاکٹر کہتے ہیں یہ تیرے لیے بالکل سویٹ پوائزن ہے، یہ میٹھا زہر. پھر ہم ساری زندگی پھیکی چائے پیتے ہیں، مزہ آئے یا نہ آئے، کیا کریں، زندہ رہنے کی خواہش تو ہے. آخرت میں، جنت میں کوئی چیز ایسی نہیں جو آپ کو نقصان دے. آپ ساری زندگی جنت میں میٹھا کھائیں، آپ کو کبھی شوگر نہ ہو. ساری زندگی چکنی چوپڑی چیزیں کھائیں، آپ کو کبھی کولیسٹرول نہ ہو. ہمیشہ گرم چیزیں کھائیں، میوہ جات کھائیں، مغزیات کھائیں، نمک کی چیزیں کھائیں، آپ کو کبھی بلڈ پریشر نہ ہو. اس کا دنیا سے کوئی تقابل ہی نہیں. اسی لیے اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ اگر، حدیث قدسی ہے، اللہ کہتا ہے کہ اللہ کی نظر میں اگر اس دنیا کی
مچھر کے پر کے برابر بھی کوئی حیثیت ہوتی تو اللہ تعالیٰ کافر کو ایک گھونٹ پانی بھی نہ دیتا. گویا اللہ کی نظر میں مچھر کے پر کے برابر بھی دنیا کی کوئی قیمت نہیں. فرمایا وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا لَهْوٌ وَلَعِبٌ. دنیا کی زندگی، ہم نے یہ جو دنیا کے پررونق بازار سجا رکھے ہیں، یہ دنیا کا ایک میلہ ہے. إِلَّا لَهْوٌ وَلَعِبٌ. یہ تو کھیل تماشا ہے، جیسے میلے میں لوگ جا کے تماشے دیکھتے ہیں. دنیا ایک کھیل تماشے کی آماج گاہ ہے، اس سے زیادہ کچھ نہیں. جیسے دنیا میں ہم دیکھتے ہیں، ہم اپنے بچوں کو چھوٹی چھوٹی گاڑیاں لا کے دیتے ہیں، ان کے عمر کے حساب سے. کچھ اتنی چھوٹی ہوتی ہیں کہ دھاگا باندھ کے انہیں بچے گھروں میں گھماتے ہیں. جب بچے بڑے ہو جاتے ہیں ان کے لیے سیل والی گاڑیاں لاتے ہیں، وہ ریموٹ سے انہیں چلاتے ہیں. ماں باپ یہ سمجھتے ہیں ہمارے بچے کھیل رہے ہیں. اللہ رب العالمین اپنے بندوں کو بڑی بڑی گاڑیاں دیتا ہے، بندے اس میں سوار ہوتے ہیں، بٹن دباتے ہیں، گاڑیاں سٹارٹ ہو جاتی ہیں، ایک جگہ سے دوسری جگہ لے جاتی ہیں. اللہ بھی کہتا ہے میرے بندے کھیل رہے ہیں، کیونکہ یہ پوری کی پوری دنیا کھیل تماشے کے سوا کچھ نہیں. دنیا میں آپ دیکھتے ہیں کبھی سمندر کے کنارے بچوں کو لے جائیں، گیلی ریت کے درمیان پاؤں دھسا کر اوپر ریت جماتے ہیں، پھر پاؤں نکالتے ہیں، کہتے ہیں ہم نے اپنا گھر بنا لیا. تھوڑی دیر بعد اس گھر کو توڑ دیتے ہیں، پھر بناتے ہیں. ماں باپ کہتے ہیں ہمارے بچے کھیل رہے ہیں. آج دنیا میں بڑی بڑی بلڈنگیں، بڑے بڑے بنگلے اللہ کے بندے بناتے ہیں، اس میں رہتے ہیں، اس میں سوتے ہیں، اس میں جاگتے ہیں. اللہ کہتا ہے میرے بندے بھی کھیل رہے ہیں. ساری کی ساری دنیا ایک کھیل تماشا ہے. آپ دیکھتے ہیں آپ کے بچے، آپ کی بچیاں کپڑے کی گڑیاں بناتے ہیں، ایک کا نام گڈا رکھ دیتے ہیں، ایک کا نام گڈی رکھ دیتے ہیں. پھر سہیلیوں کو بچیاں بلاتی ہیں، تھوڑی بہت دعوت بھی کرتی ہیں، گڈی گڈے کی شادی کراتی ہیں. ماں باپ کہتے ہیں میرے بچے کھیل رہے ہیں. اللہ رب العالمین بھی یہی کہتا ہے جب آپ حال بک کراتے ہیں، رشتے طے کرتے ہیں، دلہن کو لاتے ہیں، دولہا کو لاتے ہیں، ان کی شادیاں کرتے ہیں، دعاؤں سے رخصت کرتے ہیں، رب العالمین بھی کہتا ہے میرے بندے کھیل رہے ہیں. وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا لَهْوٌ وَلَعِبٌ. یہ پوری کی پوری دنیا کی حقیقت یہ ہے، یہ کھیل تماشا ہے. بَلْ تُؤْثِرُونَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا. ارے دنیا والوں تم دنیا کو ترجیح دیتے ہو. وَالْآخِرَةُ خَيْرٌ وَأَبْقَىٰ. اور دیکھا جائے تو آخرت دنیا سے کہیں زیادہ بہتر اور باقی رہنے والی ہے. دنیا مٹنے والی اور آخرت باقی رہنے والی. گویا اللہ نے یہ فلسفہ سمجھا دیا کہ اگر تمہارے اندر ذرا بھر بھی عقل ہے تو ایک چیز جو مٹنے والی ہے آپ اس کو ترجیح کبھی نہ دو گے اس چیز پر جو انمٹ ہے، نہ مٹنے والی ہے اور باقی رہنے والی. لیکن ہم اس کے خلاف ایسا کر رہے ہیں. ہم دنیا کو ترجیح دے رہے ہیں اور آخرت کی ہمارے سامنے بالکل کوئی ویلیو نہیں. اس لیے ہمیں اس کی کوئی پرواہ نہیں ہوتی.
حلال آئے حرام آئے، رشوت آئے سود آئے چوری آئے چکاری، کچھ بھی ہوتا رہے ہمیں اس کی پرواہ نہیں، آ تو رہا ہے۔ اس لیے ہم یہ سمجھ بیٹھے ہیں کہ یہ دنیا سدا رہنے والی، ہمیشہ رہنے والی، ایسا نہیں۔ قرآن نے مختلف مقامات پر مختلف انداز میں مختلف زاویوں سے اس مسئلے کو سمجھایا ہے۔ نہ دنیا ہمیشہ رہنے والی اور نہ دنیا کی نعمتیں ہمیشہ رہنے والی۔ دنیا کو بھی زوال، تمہیں بھی زوال، ان نعمتوں کو بھی زوال، تمہارے گھروں کو بھی زوال۔ آپ دیکھتے ہیں معمولی سے زلزلے آتے ہیں، کتنے غریبوں کے گھر زمین بوس ہو جاتے ہیں، گر جاتے ہیں۔ اس کی کیا یعنی اس کی کچھ ثباتی ہے؟ یہ باقی رہنے والی چیز ہے۔ آپ گھروں میں اتنا چیزیں اسٹور کر کے رکھتے ہیں، کچھ دنوں بعد آپ دیکھتے ہیں یا تو وہ سل گئی ہے یا اس کو گھن لگ گیا ہے، اس میں کیڑے وغیرہ پیدا ہو گئے ہیں، وہ چیز آپ کے کھانے کے قابل نہیں ہے۔ جنت میں ایسا کوئی چیز اللہ نے ایسی نہیں رکھی جس کو زوال کسی بھی شکل، نہ وہ سلے گی، نہ کیڑے لگیں گے، نہ اس کا ذائقہ تبدیل ہوگا۔ ہمیشہ اس میں آپ پہلے سے اوپر اچھائی دیکھتے چلے جائیں، کبھی زوال نہیں آئے گا جنت کے نعمتوں میں، آپ کی صحت میں، آپ کی جوانی میں۔ یہی وجہ ہے اللہ نے جنت میں ہر سہولت رکھی۔ جنت میں ہسپتال نہیں۔ ہسپتال کیوں نہیں؟ اس لیے کہ ہسپتال وہاں اس کی ضرورت ہوتی ہے جہاں مریض ہو، جہاں بیمار ہو، وہاں آپ بیمار ہی نہیں ہوں گے تو ہسپتال بنانے کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ وہاں ہر شخص کی حق مند ہو، ہر شخص کی حق مند ہو۔ تو اس موازنے کو آپ دیکھتے ہوئے دنیا پر آخرت کو ترجیح دیں اور آخرت کو کبھی بھی دنیا سے نیچے نہ سمجھیں۔ دنیا بے وفا ہے، آخرت وفادار ہے۔ دنیا نے آج تک کبھی کسی سے وفا نہیں کی، یا ہماری عمر کم پڑ جاتی ہے ہم دنیا چھوڑ جاتے ہیں، اور اگر ہماری عمر لمبی بھی ہوئی تو باہر کے قیامت کے دن تو چھوڑنی پڑے گی نا دنیا۔ یا دنیا ختم ہو جائے گی یا ہم ختم ہو جائیں گے۔ دونوں صورتوں میں دنیا سے مستقل رشتہ جوڑنا بالکل بے وقوفی ہے۔ فرمایا المال والبنون زینۃ الحیات الدنیا، فرمایا تمہاری اولادیں، تمہارے بیٹے، تمہاری بیٹیاں، یہ کیا ہے؟ والبنون، اور فرمایا تمہاری اولادوں کے ساتھ ساتھ المال، تمہارا بینک بیلنس، تمہاری تجوریاں، تمہاری کرنسی، تمہارے ڈالر و ریال، ساری چیزیں فرمایا دنیا ہی کی زینت ہے۔ والباقیات الصالحات، اور باقی رہنے والے وہ نیک اعمال ہیں۔ والباقیات الصالحات، ہمیشہ رہنے والے وہ نیک اعمال جو آج تم دنیا میں کر کے جاؤ گے۔ جو عمل تم آج دنیا میں اللہ کے لیے کر کے جاؤ گے، اللہ رب العالمین وہ اعمال تمہیں ان کا صلہ، ان کا ثمرہ، ان کا نتیجہ، ان کا پھل تمہیں آخرت میں دے گا۔ آج دنیا میں نیکیوں کا بیج بونا تمہارا کام، اللہ رب العالمین سے اس کی فصل پانا تمہارا، اللہ رب العالمین کا فصل دینا تمہارا کام۔ اللہ رب العالمین تمہیں وہ سب دے گا، لیکن تھوڑی سی محنت وہ دنیا میں مانگتا ہے۔ اسی لیے رب العالمین نے فرمایا بل تؤثرون الحیات الدنیا والآخرۃ خیر وابقی، فرمایا باقی رہنے والی، ہمیشہ رہنے والی آخرت کی زندگی ہے، اور یہ ایسی زندگی ہے لا ہی الحیوان،
ہمیشہ ہمیشہ اصل زندگی یہی ہے. لو کانوا یعلمون، کاش کہ یہ لوگ اس حقیقت کو جانیں، کاش اس حقیقت کو سمجھیں. اگر تم اس حقیقت کو سمجھو گے، جانو گے، تم پر یہ راز کھلے گا کہ دنیا آخرت کے مقابلے میں کچھ بھی تو حیثیت نہیں رکھتی. جو بھی حیثیت رکھتی ہے رب العالمین کے ہاں آخرت رکھتی ہے، دنیا کی بالکل کوئی حقیقت نہیں. آپ صحابہ کرام کو دیکھیے، دنیا کی حقیقت کو جو جان چکے تھے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک جنازہ پڑھایا، آپ جنازے کی امامت فرماتے ہیں، اور حضرت عوف بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ آپ کے پیچھے جنازے میں کھڑے ہیں. اللہ کے رسول جنازے پر دعائیں پڑھتے ہیں، رو رو کر دعائیں پڑھتے ہیں، انتہائی سوز و گذار سے دعائیں پڑھتے ہیں. اللہ رب العالمین کے رسول کے وہ صحابی جو عوف بن مالک پیچھے کھڑے ہیں، وہ فرماتے ہیں میں نے پیچھے کھڑے کھڑے دو کام کیے. ایک کام تو میں نے یہ کیا، اللہ کے رسول نے جو دعائیں جنازے میں پڑھی، حفظت من دعائہی، آپ کی دعاؤں سے میں نے کچھ دعائیں یاد کر لی، میں نے کچھ دعائیں یاد کر لی. اس سے یہ بھی ظاہر ہوا اللہ کے حبیب بلند آواز سے جنازہ پڑھا کرتے تھے، جبھی تو صحابی سن سن کر دعائیں کو یاد کرتا ہے. ایک کام تو میں نے یہ کیا کہ آپ کی دعاؤں میں سے میں نے کچھ یاد کر لی. بالخصوص جب آپ یہ دعا کرنے لگے، اللہم ابدلہ دارا خیرا من دارہ واہلا خیرا من اہلہ، اے اللہ دنیا میں جو اس کا گھر تھا، آخرت میں تو اس سے بہتر گھر عطا کر دے، اور دنیا میں جو اس کا اہل و عیال تھا اس سے بہتر اہل و عیال، اس کے بہتر اس کی بیوی اس کو مہیا کر دے. وزوجا خیرا من زوجہ وادخلہ الجنۃ الفردوس، اس کا جو دنیا میں جوڑا تو نے بنایا تھا، آخرت میں اس سے بہتر جوڑا بنا دے. وَأَدْخِلْهُ الْجَنَّةَ الْفِرْدَوْسِ، اس کو جنت الفردوس میں جگہ عطا فرما. حضرت عوف بن مالک کہتے ہیں میں نے دعا کو یاد کیا. دوسری تمنا میں نے دل میں یہ کی، جب اللہ کے رسول اتنی لجاجت اور دل کی گہرائیوں سے اس صحابی کے لیے دعائیں کر رہے ہیں، میرے دل میں تمنا اٹھی، کاش اس میت کی جگہ میری میت ہوتی اور اللہ کے رسول یہ دعائیں میرے لیے کرتے. گویا صحابہ کرام کی نظر میں دنیا کی کوئی حقیقت نہیں تھی. یہاں دیکھا کہ اس دعا سے یقیناً اس بندے کی بخشش ہوگی، یقیناً یہ بندہ جنت میں جائے گا. فوراً تمنا کی، کاش اس میت کی جگہ میری میت ہوتی. اللہ کے رسول کے صحابہ دنیا کو آخرت کے مقابلے میں کچھ بھی مقام نہیں دیتے تھے، کچھ بھی حیثیت نہیں دیتے تھے، کچھ بھی رتبہ نہیں دیتے تھے. اسی لیے کئی مقامات پر رب العالمین نے فرمایا والباقیات الصالحات خیر عند ربک ثوابا وخیر املا. آپ اجر کے اعتبار سے بھی، امید کے اعتبار سے بھی آخرت کو دنیا سے بہتر پائیں گے. آخرت ایک ایسی جگہ ہے جس کے ذریعے اللہ سے بہتر امید تم کر سکتے ہو، اللہ رب العالمین سے بہتر اجر و ثواب آپ پا سکتے ہو. لہذا دنیا میں جس کا حق مارا ہے اسے آج واپس کر دو، جس کی زمین پہ قبضہ کیا ہے واپس کر دو، ورنہ قیامت کا دن ہوگا، ساتوں زمینیں کاٹ کر رب العالمین اس کے گلے میں ڈال دے گا. ساری دنیا دیکھے گی اچھا یہ وہ بندہ ہے جس نے کسی غریب کے مکان پر
کسی غریب کے پلاٹ پر، کسی غریب کی دکان پر اس نے قبضہ کیا تھا۔ حرام ہمیں اتنا لت پڑ چکی ہے، اتنا لت پڑ چکی ہے کہ کوئی نہیں دیکھتا، کوئی نہیں دیکھتا میری انکم کہاں سے آ رہی ہے۔ حالانکہ اللہ کے رسول فرماتے ہیں قیامت والے دن جب رب العالمین 5 باتوں سے متعلق پوچھے گا، اس میں سے ایک سوال یہ بھی ہوگا من این کسبتہ وفیما انفقتہ، تو یہ بتا یہ مال کمایا کہاں سے تھا اور تو نے اس کو دیا کہاں سے تھا۔ میرے بھائیو اس وقت ہم کیا جواب دیں گے؟ اگر میں مسجد کی دکان پہ قبضہ کر کے بیٹھ جاؤں، مسجد کو کرایہ بھی نہ دوں، کرایہ بھی میں کورٹ میں جمع کراؤں، مرنے کے بعد جب رب مجھ سے پوچھے بتا تو نے یہ انکم کہاں سے حاصل کی تھی، میں کہوں یا اللہ تیرے گھر کے ایک حصے پر میں نے قبضہ کر کے یہ سب کچھ کمایا تھا۔ میرے بھائی مجھے بتائیے روز آخر اللہ رب العالمین کے ساتھ کیا جواب دیں گے؟ اللہ کی عدالت میں کھڑے ہو کر کیا جواب دیں گے؟ جواب دیے بغیر چارہ نہیں ہوگا۔ انبیاء بھی کھڑے ہوں گے، صلحاء بھی کھڑے ہوں گے، شہداء بھی کھڑے ہوں گے۔ اللہ کے رسول فرماتے ہیں جب تک ان 5 باتوں کا جواب بندہ نہیں دے گا اپنی جگہ سے قدم اٹھا کر ہل بھی نہ سکے گا۔ ارے بل تؤثرون الحیات الدنیا والآخرۃ خیر وابقیٰ، ارے تم دنیا کو ترجیح دیتے ہو حالانکہ آخرت کہیں زیادہ بہتر ہے۔ سوچئے گا ابھی یہ میری باتیں آپ کو یقیناً بری لگیں گی، رات کو خلوت میں گھر میں سارے گھر والے جب سو جائیں آدھی رات کو اٹھ کر سوچئے گا میری زندگی میں کہاں عیب ہے، میری زندگی میں کہاں خرابی ہے۔ میرے بھائیوں مجھے بتائیے میرے گھر کو اگر میں کسی کو کرائے پہ دوں وہ قبضہ کر کے بیٹھ جائے، میرے ساتھ اس کا تعلق اچھا نہیں ہوگا، میں کبھی بھی اس سے راضی نہیں ہوں گا۔ اور جب اللہ کے گھر پہ قبضہ کر کے ہم بیٹھ جائیں، اللہ رب العالمین جو دنیا کا بھی مالک ہے، آخرت کا بھی مالک ہے، جنت کا بھی مالک ہے، دوزخ کا بھی مالک ہے، میں اس کو کیا جواب دوں گا؟ یہ باتیں سوچئے گا۔ تنہائی میں بیٹھ کر خلوت میں بیٹھ کر ہم نے مرنا ہے۔ آج ہم ہنستے بستے ہیں، کاروبار کرتے ہیں، دکانیں چلاتے ہیں، ٹائم پہ دکانیں کھولتے ہیں، ٹائم پہ بند کرتے ہیں، گھر میں بیوی اور بچے ہیں، جتنا حرام آ رہا ہے سارے گھر والے خوش ہیں، لیکن یاد رکھیے اس لمحے کو یاد کیجئے جس دن میں میت والی چارپائی میں لیٹا ہوں گا، اوپر کفن ڈلا ہوگا، دنیا کے رحم و کرم پر ہوں گا، کوئی مجھے غسل دے یا نہ دے، کفن نصیب ہو یا نہ ہو، قبر نصیب ہو یا نہ ہو، اس وقت ہمارا کیا حال ہوگا؟ اس چیز کو سوچئے۔ تنہائی میں بیٹھ کر خلوت میں بیٹھ کر یہ جو دنیا کا جتنا سرمایہ ہم کما رہے ہیں، اللہ کہتا ہے مل حیات الدنیا الا متاع الغرور، یہ تو دھوکے کا سامان ہے، یہ دھوکے کا سامان ہے۔ دھوکا کیوں کا؟ ہم یہ سمجھتے ہیں یہ سامان ہمیں کچھ فائدہ دے گا، ہمیں یہ آسائش پہنچا رہا، ہمارے پاس ہمیشہ رہنے والا، ہم یہ سوچ رہے ہیں اور یہی دنیا ہمیں دھوکہ دے، شیطان ہمیں دھوکہ دے رہے ہیں، یہ تیرے پاس سدا رہنے والی چیز ہے، حالانکہ سدا رہنے والی چیز نہیں ہے۔ میرے بھائی میں نے پچھلے جمعہ بھی عرض کیا تھا کہ یہ جنازے ہم روز دیکھتے ہیں، پڑھتے ہیں، کندھا دیتے ہیں، قبر تک لے جاتے ہیں، قبر میں اتارتے ہیں، اپنے ہاتھوں سے 3 چلو بٹی بھی ڈالتے ہیں، لیکن دل میں کبھی یہ خیال نہیں آیا کہ یار ایک دن ایسا مجھ پر بھی آئے گا، کبھی یہ خیال نہیں آیا کہ میں نے بھی مرنا۔ حالانکہ شریعت نے یہ چیزیں رکھی اس لیے ہیں، یہ جو اللہ کے رسول کی سنت تھی، آپ اکثر چونکہ مسجد نبی کے برابر میں بائیں طرف برابر میں بقیع قبرستان، اللہ کے رسول کی اکثر عادت مبارکہ تھی کہ آپ بقیع قبرستان جاتے اور وہاں جا کر کے آپ
اہل میت کے لیے دعا بھی فرماتے اور ایک راؤنڈ لگا کر واپس آتے، اور صحابہ سے بھی کہا زوروہا لتذکر الموت، قبروں کی زیارت کیا کرو، جایا کرو، تاکہ تمہیں موت یاد آئے، تمہیں موت یاد آئے۔ اس لیے کہ آدمی جب ایسی ویران جگہوں پر جاتا ہے اسے خدا کا خوف آتا ہے کہ یار کبھی ان کی بھی ہماری طرح مارکیٹیں تھیں، ان کی بھی ہماری طرح دکانیں تھیں، ان کے بھی ہماری طرح بنگلے تھے، ان کے بھی ہماری طرح بڑی بڑی گاڑیاں تھیں، اور آج ان کے پاس کچھ بھی نہیں، کچھ بھی نہیں ہے، اور صرف وہ جو 2 گز زمین ہے، وہ بعض دفعہ تو وہ زمین ہی نہ ملتی، نہیں ملتی۔ بہادر شاہ ظفر نے کہا نا کتنا بد نصیب ہے ظفر دفن کے لیے، 2 گز زمین ہی نہ ملی کوئے یار میں، کبھی انسان کو دفن کے لیے زمین بھی نہیں ملی، وہ بھی میسر نہیں آتی، کبھی دریا میں ڈوب جاتا ہے، لاش نہیں ملتی، مچھلیاں کھا جاتی ہیں، کچھ اور درندے اس کو کھا جاتے ہیں، کبھی جنگلوں میں شیر کھا جاتے ہیں، کئی طرح کے حادثات ہوتے ہیں، جہازوں میں لوگ جل کے بالکل خاک ہو جاتے ہیں اور بالکل پتہ نہیں چلتا یہ ہڈی کس کی ہے، یہ جلا ہوا سر کس کا ہے، یہ چیز کس کی ہے، کوئی پتہ نہیں چلتا، سب مکس ہو جاتے ہیں، اور لوگ پھر ساری چیزیں اکٹھی کر کے گٹھڑی باندھ کے پھر کسی قبر میں ڈال دیتے ہیں۔ ڈرو اللہ رب العالمین سے، اس وقت سے، اس انجام سے، اس بری گھڑی سے۔ دیکھیے ہم اکثر اپنے بچوں کو بھی نصیحتیں کرتے ہیں، بیٹا فضول خرچی نہ کرو، پیسے بڑی نعمت ہے، ٹھیک ہے، اس میں کوئی شک، پیسے بڑی نعمت ہے۔ ماں باپ، دادا، بڑا بوڑھا کبھی گھر میں نصیحت کر رہے تھے بچوں کو، بیٹا یہ پیسے ایسے کھیل کود میں نہ گواؤ، بڑی محنت سے کمائے جاتے ہیں، یہ بڑی نعمت ہے اللہ رب العالمین، بلکہ اللہ قرآن میں یہ بھی کہتا ہے کہ یہ اموال جو ہے اموالکم التی جعل اللہ لکم قیاما، یہ جو پیسہ ہے نا، ہم نے پیسے کو تمہارے قیام کا، پاؤں پہ کھڑے ہونے کا ذریعہ بنایا، سبب بنایا۔ پیسہ جب ہوتا ہے تو آدمی کھڑا ہو جاتا ہے، کھڑا ہونے کا مطلب یہ ہے کہ پیسہ ہوتا ہے تو اس کی ہر ضرورت پیسے سے پوری ہو جاتی ہے۔ تو بڑے بوڑھے سمجھا رہے ہوتے ہیں بیٹا پیسہ ضائع نہیں کرو، سنبھال کر بچا کر رکھو، برے وقت میں کام آئے گا، اچھی نصیحت۔ لیکن اللہ رب العالمین کیا کہتا ہے؟ میرے بندو، تمہارا دادا، تمہارا بابا تو کہتا ہے پیسہ بچا کے رکھو، برے وقت میں کام آئے گا، اور اللہ کہتا ہے میرے بندے مجھ سے دوستی رکھ، تجھ سے برا وقت ہی نہیں آئے گا۔ یہ چیز ہماری سمجھ میں نہیں آئی، یہ کھوپڑی میں ہی نہیں آئی۔ ایک بندہ اللہ سے دعا مانگ رہا تھا رو رو، اللہ مجھے صبر دے، اللہ مجھے صبر دے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سنا، ترمذی کی روایت، آپ نے فرمایا اس بندے نے اپنے لیے اللہ سے مصیبت مانگی، حالانکہ وہ کہہ رہا ہے اللہ مجھے صبر دے، اور اللہ کے رسول فرماتے ہیں اس نے اللہ سے اپنے لیے مصیبت مانگ لی ہے۔ اب یہ مصیبت کیسے؟ صبر جو ہوتا ہے وہ کسی دکھ پر ہوتا ہے، کسی تکلیف پر، کسی صدمے پر ہوتا ہے، اور صبر دے کا مطلب یہ ہے کہ اے اللہ مجھے پہلے دکھ دے پھر اس پر صبر، پہلے تکلیف دے پھر اس پر صبر۔ یہ کیوں نہیں کہتا کہ اللہ مجھے دکھ ہی نہ دے جس پر صبر کرنا پڑے، مجھے دکھ ہی نہ دے۔ ہم بعض دفعہ دعائیں مانگنے میں بھی بڑی غلطیاں کر رہے ہوتے ہیں اور غلط چیز اللہ کا نام کہتے ہیں۔ بعض دفعہ ہم دعائیں کریں اللہ مجھے میری اولاد نہیں، اللہ مجھے بیٹا دے، بس میری ایک ہی تمنا، ایک ہی آدمی، مجھے بیٹا دے، مجھے بیٹا دے، مجھے بیٹا دے۔ اور بیٹا جب اللہ رب العالمین دے دیتا ہے وہ اتنا نافرمان، اتنا بدبخت، ماں باپ کو مارتا ہے، پیٹتا ہے، بڑھاپے میں ان کا خیال نہیں رکھتا ہے، حتیٰ کہ گھر سے نکال دیتا ہے۔ پھر وہ باپ رو رو کر دعائیں مانگ رہا ہوتا ہے کاش یہ پیدا ہی نہ ہوتا،
کاش میں اللہ سے اس کی دعا بھی کرتا۔ جب بھی دعا کرو اللہ رب العالمین سے، یا اللہ اولاد دے، مانگو دعا، لیکن نیک اور صالح اور فرما بردار، ہمیشہ دعا کے ساتھ ایسے جملے ضرور جوڑو۔ ہم دعا کرتے ہیں اللہ تیری عمر دراز، اللہ کے رسول نے فرمایا کہ بد دعا ہے اللہ تیری عمر دراز کرے، حالانکہ سب یہی دعا دیتے ہیں۔ یہ دعا کب ہے؟ جب آپ یہ کہیں اللہ تیری عمر دراز کرے صحت کے ساتھ اور ایمان کی صلاح، عمر لمبی ہو، صحت بھی ہو، ایمان بھی تو وہ لمبی عمر کا مزہ ہے۔ اور عمر لمبی ہو اور 40 سال میں فالج ہو جائے، عمر ہو 80 سال کی، باقی 40 سال زندگی تو اس کے کیسے کرے؟ بستر پہ پڑا ہوا ہے، پخانا بستر پہ، پیشاب بستر پہ، کوئی کپڑے بدلنے کے لیے تیار نہیں، کوئی سجدہ کرانے کے لیے تیار نہیں، خود اس کے ہاتھ پاؤں کام نہیں کرے، یہ زندگی کیسے کرے؟ تو آپ نے اسے دعا تو نہیں دی، آپ نے بس دعا دے دی۔ یہ اللہ تعالیٰ سے دیکھیے، ہم بہت سارے کاموں میں یہ سوچتے ہیں مجسٹریٹ سے میری دوستی ہو جائے، علاقے کے ایس ایچ او سے میرے تعلقات بن جائیں، فلاں سے کمشنر سے میری دوستی ہو، کوشش کرتے میری شادی میں کمشنر بھی آئے، فلانا بھی آئے، ایم این اے بھی آئے، ایم پی اے بھی آئے۔ ہم کیوں یہ کوشش کرتے ہیں؟ اس لیے کوشش کرتے ہیں کہ ان سے جب ہم بنا کے رکھیں گے تو کل کو جب کبھی ہمارا کوئی ایسا کیس، کوئی ایسا مقدمہ تھانے کچہری کا آئے گا، اس سے ہیلپ ہو جائے گی۔ ان لوگوں سے دوستی کا ایک ہی مطلب ہوتا ہے کہ ہماری ہیلپ ہو جائے گی، جب بھی ہم اس طرح کے برے کام میں پھنسیں گے یہ چھڑا لیں گے، جیل سے باہر کرا لیں گے۔ لیکن کبھی ایسا سوچا؟ لیکن دنیا میں اللہ سے بڑی طاقت والا کوئی ہے؟ اللہ سے بڑی طاقت کسی کے پاس ہے؟ لیکن کبھی ہم نے یہ سوچا کہ ہم اللہ سے دوستی لگا لیں، اللہ سے تعلق جوڑ لیں؟ مصیبت ہی نہیں آئے گی، مصیبت میں نہیں پھنسیں گے، اگر پھنس گئے تو وہ نکال بھی لے گا، اس لیے کہ اس سے بڑی طاقت کسی کے پاس۔ میری آخری بات، میرے بھائیوں، ہم ساری زندگی رزق کو تلاش کرنے کے لیے گزارتے ہیں، روزی تلاش کرتے، بچپن سے لے کر بڑھاپے تک ہماری ساری کاوش کا نتیجہ یہی ہوتا ہے مجھے روزگار، بچوں کو روزگار مل جائے، اچھا روزگار مل جائے، تنخواہ اچھی ہو، سب کچھ اچھا ہو، یہ ہماری خواہش ہوتی ہے۔ لیکن میرے بھائیوں، کبھی مسجد میں بیٹھ کر 10 منٹ، 12 منٹ، 15 منٹ روزی دینے والے کو بھی تلاش کیا، اللہ کو بھی تلاش کیا، جو روزی کا مالک ہے، جو جب چاہے روک لے، جب چاہے دروازے کھول لے، اس کو کبھی تلاش کی، اس سے کبھی بنانے کی کوشش کی۔ یہ میری ٹوٹی پھوٹی 2-3 باتیں ہیں، امید ہے آپ ان کو دل میں رکھیں گے، جگہ دیں گے، سوچیں گے، اور امید ہے کہ پھر عمل بھی کریں گے۔ اللہ سے دعا ہے اللہ رب العالمین ہم سب کو جنت میں داخل فرمائے، جہنم سے بچائے، اپنی رضا کا سرٹیفکیٹ ہمیں نصیب فرمائے، ہماری خطاؤں سے درگزر فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ۔